حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو نیچے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ نے حسن اور دیانت دونوں سے ہی ان کو نوازا، اور جب وہ جوانی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھیں۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اس سے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے اور وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لانا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ مصر کے وزیر ہیں۔ یہ سب سن کر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔